رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشم دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بید بیس، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوال اصل میں ایک ہوا تھا ساتھی کی طرف سے، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ذرا کو بات ہونی چاہیے۔ تو بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ انسان کی کیا اوقات کہ وہ عالم پاک کے بارے میں بات کرے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسائل امت میں فتنے کا باعث بن رہی ہیں اور لوگ پریشان بھی ہیں، اس کے بارے میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اور وہ چیز ہے کہ وہ علم غیب کے بارے میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ، یعنی کہ وہ غیب بھی جانتا ہے اور شہادت جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا چیز پیچھے اور کیا چیز سامنے ہے؟ یعنی کہ اللہ کی ذات کے اوپر تو یہ چیز اطلاق نہیں کی جا سکتی۔ تو سمجھ آیا کہ یہ جو غیب ہے یہ ہماری طرف سے، کہ جو ہمارے سے سامنے ہے، یہ جو ہمارے پیچھے غائب ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ یعنی کہ وہ غیب اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری ذات کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہی ہے، ماضی بھی حاضر ہے، مستقبل بھی حاضر ہے، اور حال تو حاضر ہی حاضر ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے ہے غیب۔ تو اس سینس میں کہا جاتا ہے کہ جو چیز میرے لیے غائب ہے وہ اس کو اللہ جانتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس میں شدت آ جاتی ہے، اور شدت کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور بندے پریشان بھی ہیں، اور پھر اس کے لیے کئی توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے غیب پہ مطلع نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ جس رسول و مسجد کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، بس جتنا بھی جو چیز جس کو وہ جتنی کوئی اجازت دے دے، تو یہ گرانٹیڈ ہے۔ خود اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں ان کو وحی کیا جاتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو ان آیات کو دیکھنے سے واضح طور پہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی کا علم عام علم نہیں ہے، عام انسان کا علم نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اب جو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ اس سینس میں چلا جاتا ہے کہ جیسے وہ عام انسان کا علم ہے، اور جو کہتے ہیں غیب کا علم ہے تو وہ اس سینس میں کہہ دیتے ہیں جیسے وہ ان کا ذاتی یا کلی علم ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ نسبت ہے۔ تو اس میں یہ فرق جاننا بڑا ضروری ہے کہ نبی باوجود درجہ کمال ہونے کے وہ مخلوق ہیں۔ مخلوق کا علم حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا، عطائی ہوتا ہے، ذاتی نہیں ہوتا، اور محدود ہوتا ہے، لامحدود نہیں ہوتا۔ جتنا اللہ نے ان کو حد دی ہے، لیکن وہ حد کیا ہے اس کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم کسی نبی کے علم کا اندازہ لگانا بیٹھ جائیں تو یہ میں ایسے ہے جیسے کہ بندہ ایک جگ پکڑ کے چلا جائے اور کہ جی میں سمندر کو آج ناپ کے دیکھوں گا کہ کتنے لیٹر پانی ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ تو اس کی تو مثال بھی انبیاء سے نہیں دی جا سکتی، کنڈیشن یہ ہے۔ تو سر اتنی بات جاننی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اپنے درجہ کمال کے وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا علم وہ قدیم نہیں ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، اور لامحدود نہیں ہے۔ اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا، اللہ نے اتنا دیا، ورفعنا لک ذکرک، ان کو اس کی ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ ہم ہر لحظہ ہر وقت ان کی شان، ان کا ذکر بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ جس کمال کو کوئی سمجھتا ہے ہم ان کو اس کمال سے عروج دے دیتے ہیں۔ تو علم غیب کے بارے میں یہ بات اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ علم غیب ان کا اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ان کو جو بھی دیا گیا وہ اللہ کی ذات کی طرف سے دیا گیا، وہ جانتے ہیں جو اللہ نے ان کو علم دیا۔ تو یہ ایک فرق ہے
کہ غیب اگر اس کائنات میں کوئی چیز ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جنت بھی ہے، میرے سامنے نہیں ہے، کہیں تو ہے نا۔ دوزخ بھی ہے، اس کا کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے۔ پل صراط بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے۔ تو یہ چیزیں میرے سے غائب ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں مقام رکھتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقام وہاں پہ ہے، لیکن اس کائنات میں اگر کوئی چیز غائب ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ آپ اس کو کسی مقام سے مخصوص نہیں کر سکتے کہ یہ جناب یہاں پہ ہی اللہ ہے، کہ اللہ کی ذات اس مقام میں ہے۔ یہ جو محدود دینا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ گستاخی ہے۔ آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ جی اس کے علاوہ اللہ نہیں ہے، یا یہاں ہی اللہ ہے، بس یہی اللہ ہے۔ تو اللہ کو کسی مقام اور کسی جگہ پہ محدود نہیں کر سکتے۔ اور مخلوق باوجود کمال ہونے کے لامحدود نہیں ہوتی، حدود میں ہوتی ہے۔ تو اگر غیب کو جاننا ہے تو سوال یہ ہے کہ نبی ہی اس غیب کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء نے اپنا کلمہ پڑھایا اس طرح کہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں۔ اب یہ شہادت، یہ گواہی ہے، یہ اس بات کی ہے کہ وہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ اشہدو کا جو شہادت کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، اور ہم ان کی شہادت پہ شہادت دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی غیب جاننے کی بات ہے تو غیب کا جاننا اللہ کو جاننا ہے، اور اگر اس سینس میں بات کی جائے تو نبی کو اس غیب کا علم ہے، اور باقی جو علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا یا انبیاء کو دیا وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ جتنی اللہ نے چاہا ان کو عطا کر دیا۔ اس کے اوپر اگر آپ سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ علم غیب کے مسئلے میں جو ہم افراد و تفرید کا شکار ہو کے اپنے ایمان کا اور اپنے یقین کا بڑا غرق کرتے جا رہے ہیں، اس سے بچ جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ ہر چیز جو میری سمجھ سے غائب ہے کہیں تو موجود ہے۔ تو اللہ کو جاننے والی ذات سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہے، اور نبی کا ترجمہ بھی غیب کو جاننے والا، غیب کی خبر دینے والا۔ انگلش میں پروفٹ لفظ پروفیسی سے نکلا ہے، بتانے غیب کی خبر دینے والا کہ یہ ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں، اس میں اتنا پریشان ہو کہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اور نہ لوگوں سے پریشان کریں۔ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، جتنا اللہ نے چاہا ان کو عطا کر دیا، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ لیکن اس کائنات میں غیب صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ان کو صرف اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اگر جان بھی جائے کوئی بھی چیز، کہ چیز فلاں جگہ پڑی ہے، فلاں جگہ پڑی ہے، تو وہ جو اصل غائب ہے اس کو وہ نہیں جانتا۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہوگا، کیونکہ اللہ ہی غائب ہے۔ تو اس سینس میں نبی کو غائب کا علم ہے، اور نبیوں کو وہ جو علم غائب کا وہ جتنا اللہ نے چاہا اتنا عطا کر دیا۔ یہ مخلوق کا علم ذاتی نہیں ہے، لامحدود نہیں ہے، اور قدیم نہیں ہے۔ اس کو اگر سمجھ جائیں گے تو اس سارے مسئلے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ باقی اور کوئی سوال ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو 03344037724، اور اگر آپ کو لگے کہ میرے اس مشن میں آپ میرے مددگار ہونا چاہتے ہیں تو جیز کیش کا نمبر ہے 030045598787۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس توش آخرت کو آپ کو پھیلانے کی توفیق دے۔ والسلام۔